بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 20 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کس چیز میں چھپیں گے؟ سہیل نے معصومیت سے کہا۔ کسی کے دل میں چھپ کر، میرے دل میں چھپ کر۔ سمارا اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گئی۔ ہائے اللہ، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ، ہمیں شرم بھی آتی ہے اور ہنسی بھی۔ نہیں سہیل، میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر تم تیار ہو جاؤ تو میں تمہیں پوری دنیا کی سیر کراؤں، جہاں بھی جاؤں تمہیں ساتھ لے جاؤں، دل میں چھپا کر رکھوں اپنے۔ بولو، چلو گے؟ ہمیں ڈر لگتا ہے، سہیل نے بھولا سا منہ بنا کر کہا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں سہیل، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ تم میرے ساتھ چلو، خوب گھومیں گے، سیر کریں گے، بہت مزہ آئے گا۔ اور سہیل، اس سلسلے میں تمہیں میری ایک مدد بھی کرنا ہوگی۔ وہ کیا؟ سہیل نے پوچھا۔ میں تمہارے بارے میں جس قدر معلوم کر سکی ہوں وہ یہ ہے کہ تم ایک اچھے خاصے دولت مند باپ کے بیٹے ہو۔ حالات اچانک ایسے ہو گئے ہیں سہیل کہ میں اچھی خاصی مالی پریشانی کا شکار ہو گئی ہوں۔ میں تمہیں اپنی ریاست میں لے جاؤں گی اور جو کچھ تم سے لیا ہے اس سے 10 گنا زیادہ کر کے تمہیں واپس کر دوں گی۔ بس یوں سمجھو کہ میرے کچھ ساتھیوں نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے، سمارا بولی۔ اور آپ ہمیں دھوکہ دے رہی ہیں، سہیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ ظاہر ہے کہ آپ شہزادی ہیں، شہزادیوں کے پاس تو بے پناہ دولت ہوتی ہے، بھلا ہم جیسے غریب لوگوں سے انہیں کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے سہیل، مگر میں نے کہا نا، میں کچھ عجیب سے حالات کا شکار ہو گئی ہوں۔ اگر ایسی بات ہے تو ہمارے پاس آپ کی ایک امانت ہے، ہم وہ امانت آپ کو واپس لوٹا دیں گے۔ آپ اگر چاہیں تو اس کے ذریعے پھر اپنی حیثیت بنا سکتی ہیں، سہیل نے کہا۔ میری امانت؟ سمارا چونک کر بولی۔ جی ہاں، ہمارے سینے میں محفوظ ہے۔ کیا ہے؟ میں سمجھی نہیں سہیل، سمارا بولی، اور سہیل نے جیب سے ایک خوبصورت پیکٹ نکال لیا۔ یہ آپ کی امانت ہے، ہم اسے آپ کے لیے لائے ہیں، قبول فرمائیے۔ کیا ہے یہ؟ سمارا نے تعجب سے پوچھا۔ کھول کر دیکھ لیجئے، سہیل نے مسکرا کر کہا، اور سمارا دلچسپی سے پیکٹ کھولنے لگی۔ سہیل مطمئن انداز میں بیٹھا ہوا تھا، جبکہ سمارا عجیب سی کیفیت محسوس کر رہی تھی۔ لیکن جب پیکٹ کھلا تو سمارا کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ اس پیکٹ میں رکھے ہوئے ہیرے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی ہیرے تھے جو نواب نے اس سے خریدے تھے۔ اس نے بے چین نگاہوں سے ہیروں میں ان اصلی ہیروں کو تلاش کیا جن کی تعداد صرف 3 تھی اور جو در حقیقت قیمتی تھے، ورنہ نقلی ہیرے تو بے حقیقت تھے، ان کی کوئی مالیت نہیں تھی۔ لیکن یہ دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی کہ وہ 3 ہیرے اس میں سے غائب تھے۔ سارے کے سارے نقلی ہیرے اس پیکٹ میں لگے ہوئے تھے، لیکن سہیل کے پاس یہ پیکٹ کہاں سے آیا؟ وہ پریشان نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ سہیل اسی طرح معصومیت سے مسکرا رہا تھا۔ یہ کہاں سے لائے ہو تم سہیل؟ اس نے حیرت اور تعجب سے پوچھا۔ آپ ہی سے لیے تھے ہم نے، سو آپ ہی کو واپس کر رہے ہیں۔ مجھ سے؟ ہاں، آپ سے، اور آپ کو اس کی قیمت بھی ادا کی تھی۔ کیا؟ سمارا کے ہوش و حواس اب اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ جی ہاں، دیکھیے نا، سہیل نے جیب سے کچھ اور چیزیں نکالیں۔ یہ نقلی داڑھی اور مونچھیں تھیں جنہیں اس نے اپنے چہرے پر چپکا لیا، اور سمارا دہشت زدہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے سامنے وہی نواب کھڑا ہوا تھا جس نے اس سے ہیرے خریدے تھے۔ سمارا نے گرنے سے بچنے کے لیے ایک کرسی کے ہتھے کا سہارا لیا۔ کیسے لگ رہے ہیں ہم؟ سہیل نے پوچھا۔ سمارا نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن اس کے حلق سے آواز نہ نکل سکی۔ آپ خاموش ہو گئیں؟ کچھ بولیے تو صحیح۔ اچھا لیجئے، ہم یہ داڑھی مونچھیں اتار لیتے ہیں۔ تو تم نے یہ فراڈ کیا تھا مجھ سے؟ اللہ، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ہم نے کون سا فراڈ کیا ہے آپ سے؟ ہمیں تو فراڈ کرنا ہی نہیں آتا۔ تم نواب بن کر آئے تھے میرے پاس۔ ہم دراصل نواب ہی ہیں، بس داڑھی مونچھیں نکلی تھی۔ میں تمہیں قتل کر دوں گی، تم کیا سمجھتے ہو خود کو؟ یہی کہ آپ ہمیں ضرور قتل کر دیں گی۔ 3 ہیرے کہاں گئے اس میں سے؟ وہ ہم نے خرید لیے ہیں، سہیل شرما کر بولا۔ کیا بکواس ہے! سچ جانے ہم جھوٹ بہت کم بولتے ہیں۔ جو ہیرے نکلی تھے ہم نے ان کے عوض نقلی نوٹ دیے،
جو اصلی تھے ان کے بدلے اصلی نوٹ دیے۔ ان نوٹوں میں 3 گڈیاں اصلی ہیں۔ ہم نے ان ہیروں کی قیمت 10,000 روپے لگائی ہے۔ اس طرح ہم نے آپ کو 30,000 روپے ادا کر دیے۔ امید ہے کہ اب آپ کو مالی پریشانی نہیں ہوگی۔ او تم کمینے انسان، ان کی قیمت 10 لاکھ ہے۔ اب ہم اتنے دولت مند تو نہیں ہیں کہ آپ کو 10 لاکھ ادا کر سکتے۔ جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے ادا کر دیا، قبول فرمائیے، ہمیں خوشی ہوگی۔ سہیل، وہ ہیرے واپس کر دو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ کچھ برا بھی نہ ہوگا۔ اب دیکھیے نا، آپ کہاں کی شہزادی ہیں؟ نہ ہیرے اصلی تھے نہ شہزادی اصلی تھی، اس لیے نوٹ بھی اصلی نہ تھے۔ اب اگر پولیس آپ سے آپ کی اسٹیٹ کے بارے میں پوچھ بیٹھے تو کتنی شرمندگی ہوگی آپ کو۔ مگر سہیل، تم ہو کون؟ اور خدا کی پناہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، سمارا نے کہا۔ ہم سہیل ہیں اور بڑے معصوم ہیں، آپ یقین کریں ہم نے ابھی اس دنیا میں کچھ نہیں دیکھا۔ سہیل، مجھے تعجب ہے، تم دنیا کے شاطر ترین انسان ہو، ایسی معصوم صورت اور میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ سنو سہیل، تم میرے ساتھ اشتراک کر لو، میں اور تم مل کر میری یہ پیشکش قبول کر لو۔ آپ یہاں سے کہاں جائیں گی؟ کہیں بھی نکل چلیں گے، بحرین، کویت، مسقط وغیرہ، اس کے بعد یورپ چلیں گے۔ تو جلدی سے چلی جائیے ورنہ پولیس آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ ہم آپ کو اپنا سمجھ کر یہ اطلاع دے رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ جی ہاں، آپ کے پاس نقلی ہیرے ہیں، جعلی نوٹ ہیں، اور آپ گرین ہوٹل میں شہزادی سمارا کے نام سے ٹھہری ہوئی تھیں۔ وہاں کے منتظمین اس بات کی تصدیق کر دیں گے۔ کتنی پریشانی ہوگی آپ کو۔ لیکن پولیس کو میرے بارے میں کیا معلوم؟ اب معلوم ہو چکا ہے۔ کیسے؟ ہم نے بتایا تھا۔ سہیل نے شرمائے ہوئے انداز میں مسکرا کر کہا۔ تم نے؟ جی ہاں، ہم نے سوچا کہ کہیں آپ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں، اس لیے ہم پولیس کو بتا کر یہاں آئے تھے۔ بس وہ تھوڑی دیر میں یہاں آنے والی ہوگی۔ للہ، ہمیں پولیس سے بہت ڈر لگتا ہے، ہم چلتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سمارا کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سہیل نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ تب سمارا چونکی۔ جو کچھ اس نے کہا تھا اس پر غور کیا اور بدحواس ہو گئی۔ دوسرے لمحے اس نے بھی دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی تھی۔ روبانا، روبانا! دروازے سے باہر پہنچتے ہی اس نے زور زور سے آوازیں لگائیں۔ راہداری میں چلتے ہوئے لوگ رک گئے۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ کیا حرکت کر رہی ہے، چنانچہ وہ رک گئی اور ادھر ادھر روبانا کو تلاش کرنے لگی۔ روبانا اس راہداری کے آخری سرے پر اس بالکنی کے پاس کھڑی ہوئی تھی جہاں سے باہر کے مناظر صاف نظر آ رہے تھے۔ سمارا کی آواز اس کے کانوں میں آ گئی تھی، چنانچہ اس نے پلٹ کر سمارا کو دیکھا اور پھر کسی خاص بات کا اسے احساس ہو گیا، چنانچہ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی۔ سمارا اسے آتا دیکھ کر کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے سمارا؟ ارے کیا سہیل چلا گیا؟ اس نے سوال کیا۔ جلدی کرو روبانا، جلدی کرو، پلیز جلدی کرو، ورنہ ہم مصیبتوں کا شکار ہو جائیں گے، سمارا تیز لہجے میں بولی، اور روبانا پریشان سی نظر آنے لگی۔ کیا کروں؟ کیا ہو گیا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، روبانا نے پوچھا۔ ارے میں کہتی ہوں جلدی کرو، نکل چلو یہاں سے ورنہ پولیس پہنچنے والی ہوگی۔ پولیس؟ روبانا نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ میں کہتی ہوں یہ وقت سوالات کرنے کا نہیں ہے، ہمیں 2 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے نکل جانا ہے، جس طرح بھی ممکن ہو ہمیں یہاں سے کہیں اور نکل جانا ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہ ملک چھوڑ دینا ہے، سمارا نے کہا، اور روبانا گہری سانس لے کر اسے دیکھنے لگی۔ بزرگوں کو ان سارے ہنگامے کی ہوا نہیں لگنے دی گئی تھی۔ شیکی تقریباً آدھے گھنٹے تک بے ہوش رہا تھا، اور پروگرام کے مطابق صفدر نے تنویر کو اس کی تیمارداری میں مصروف کر دیا تھا۔ اس وقت شیکی بے ہوش تھا اور تمام لوگ اس کے پاس موجود تھے اور اس سلسلے میں استفسار کر رہے تھے۔ عالم پناہ نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ کیا ہونا تھا؟ آپ کے سروں کا اعتراف کر لیا اس نے، صفدر بولا۔ میرے سروں کا؟ تو اور کیا، سر کی مار پڑی تھی اس پر، صفدر نے کہا۔ ارے نہیں، عالم پناہ حیرت سے چونک پڑے۔ کمال ہے عالم پناہ، یعنی آپ کو اپنے گلے کے درد کا احساس بھی نہیں؟ گلے میں درد تو نہیں ہو رہا میرے؟ عالم پناہ بوکھلا کر بولے۔ میں اس درد کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس سوز کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی آواز میں تھا، جو جادو آپ کی موسیقی میں تھا۔ عالم پناہ، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا حشر کیا ہے اس جادو نے! مگر شیکی بیچارہ تو مارا گیا، مگر اب ہوگا کیا؟ کچھ نہیں، ہوش میں آ جائے گا اور آپ کو اپنا استاد مان لے گا۔ عالم پناہ کا سینہ تن گیا۔
میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مجھ سے مقابلہ مت کرو. میں نے ہر موضوع پر پڑھا ہے اور سیکھا ہے، خواہ مخواہ میرے آڑے آتا تھا. عالم پناہ نے کہا، اچھا اب باہر چلیے، آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ باہر چلیں، شیکی کو سکون کی ضرورت ہے، صفدر نے کہا. صفدر کی درخواست پر سب لوگ باہر نکل آئے. حامد عالم پناہ کو لے کر چلا گیا تھا. تب تمام لوگ صفدر کے گرد جمع ہو گئے. مگر یہ ہوا کیا بھائی، پتھر کس نے مارا تھا؟ سرسوتی دیوی نے. صفدر نے سنجیدگی سے جواب دیا. کیا مطلب؟ وہ سوروں کی رکھوالی ہے، سوروں کے ساتھ یہ سلوک برداشت نہ کر سکی. تو ہم سے بھی اڑ رہے ہیں صفدر بھائی؟ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ پتھر میں نے مارا تھا. سازش آپ ہی کی معلوم ہوتی ہے. پولیس میں رپورٹ کر دو. بس اب بھاگ جاؤ ورنہ میرا دماغ خراب ہو جائے گا. اے تنویر، تم کہاں چلی؟ خیریت، مجھ سے کوئی کام ہے آپ کو؟ جی ہاں، آپ تشریف لائیے میرے ساتھ، صفدر نے کہا، اور تنویر کے علاوہ باقی لوگ چلے گئے. تب صفدر نے کہا، اب آپ اپنا ڈرامہ شروع کریں. او، ان حالات میں؟ جی ہاں، اس سے بہتر حالات دوبارہ پیدا نہ ہوں گے. جائیے اور سارے گر آزما ڈالیے. جاؤ بی بی، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، صفدر نے کہا. اللہ، صفدر بھائی، شیطان بھی آپ سے پناہ مانگتا ہوگا. تمہیں شیطان سے کوئی خاص ہمدردی ہے؟ رشتہ داری ہے تمہاری اس سے؟ جاؤ اپنا کام شروع کرو، صفدر نے اسے دھکیلتے ہوئے کہا، اور تنویر اندر داخل ہو گئی. پھر وہ اس بے وقوف کے سرہانے بیٹھ گئی اور اس کی شکل دیکھتی رہی. مردوں کی انوکھی قسم تھی، کوئی کل ہی سیدھی نہیں لگتی تھی. نہ جانے کیا چیز تھا. اسے بے اختیار ہنسی آ گئی، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا. شیکی آہستہ آہستہ کرا رہا تھا، غالباً وہ ہوش میں آ رہا تھا. تنویر نے خود کو تیار کیا اور اس کے سرہانے جا بیٹھی. تھوڑی دیر کے بعد شیکی نے آنکھیں کھول دیں اور تنویر نے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھ دیا. شیکی پہلے تو اس کی صورت دیکھتا رہا جیسے کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لیکن رفتہ رفتہ اس کے حواس بحال ہو گئے اور پھر وہ اچھل پڑا. ارے ارے ارے، وہ بستر پر ہی پھدکنے لگا. اس نے اس ارے ارے میں بھی موسیقیت برقرار رکھنے کی کوشش کی تھی. پھر اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو تنویر نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا اور شیکی اس کے ہاتھ کے دباؤ سے پھر گر پڑا. اللہ، آپ کتنے نازک ہیں، تنویر نے کہا. ہائے، یہ کھوپڑی ڈبل کیسے ہو گئی؟ شیکی نے سر میں پڑنے والے گھومڑ کو ٹٹولتے ہوئے کہا. ڈبل ہو گئی؟ ہاں، یہ دیکھو، یہ ننھی سی کھوپڑی کہاں سے آ گئی؟ نہ جانے کیا ہوا تھا آپ کو، آپ بے ہوش ہو گئے تھے. واہ، اس بے ہوشی میں بھی ایک رمز چھپا ہوا تھا. تو آپ جان بوجھ کر بے ہوش ہو گئے تھے؟ تو اور کیا، اگر بے ہوش نہ ہوتا تو اس خوشگوار ماحول میں آنکھ کیسے کھلتی؟ میں سمجھی نہیں شیکی صاحب، آپ تنویر ہیں نا؟ کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ صدیوں سے پہچانتا ہوں. اس عالم میں تنویر کے سوا رکھا ہی کیا ہے؟ میں نے خوابوں میں کسے دیکھا تھا؟ میں نے اتنا طویل سفر کیوں کیا تھا؟ زندگی کا ایک ہی مقصد تو تھا. آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ تنویر، صرف تنویر. شیکی نے آنکھیں بند کر لیں، اور یہ اچھا ہی ہوا. تنویر کو بڑے زور سے ہنسی آ گئی تھی، جسے اس نے بڑی مشکل سے روکا تھا. تب شیکی کی آواز ابھری. سب لوگ کہاں چلے گئے تنویر؟ وہ سب مطلبی اور مفاد پرست تھے، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے. تنویر نے جواب دیا. اور تم؟ میں تمہیں اس حال میں چھوڑ کر نہ جا سکی. کیوں؟ بس میں تمہاری قدردان ہوں. میں نے تمہارے اندر چھپے ہوئے فنکار کو پہچان لیا ہے شیکی. کیا واقعی؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ شیکی پھر اٹھ کر بیٹھ گیا. ہاں شیکی، تم اس دور کے سب سے عظیم فنکار ہو. کوئی تمہارے سینے میں جھانک کر نہیں دیکھتا. میں تمہارے قدموں میں جان دینا چاہتا ہوں. تنویر، مجھے دل سے تمہارا انتظار تھا. تم ہی تو ہو. تنویر، میری تنویر. تمہارے سر کی حالت کیسی ہے شیکی؟ قسم کھاؤ تنویر، وعدہ کرو، مجھے تنہا تو نہیں چھوڑو گی. زندگی کے ہر قدم پر میرا ساتھ دو گی. اور دوسرے کام، میرا مطلب ہے مجھے اور کام بھی تو کرنے ہوتے ہیں. سب کچھ چھوڑ دو، میرے لیے سب کچھ بھول جاؤ. سنو تنویر، آج رات کو 12 بجے باغ میں ضرور آنا. میں تمہارا انتظار کروں گا. بولو، آؤ گی؟ کیوں، کیا بات ہے؟ دل کی باتیں تم سے کروں گا، محبت کے نغمے سناؤں گا، پیار کے گیت گاؤں گا، ایسے گیت کہ تم جھوم اٹھو گی. اب میں چلتی ہوں. رات کو 12 بجے آؤ گی؟ آؤں گی، تنویر نے کہا اور جلدی سے باہر نکل گئی. اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی. صفدر وغیرہ طاق میں تھے، فوراً ہی اس پر حملہ آور ہو گئے اور چاروں طرف سے گھیر لیا. کیسا رہا تنویر؟ کیا وہ ہوش میں آ گیا؟ صفدر نے پوچھا. جی ہاں، ہوش میں آ گئے، لیکن صفدر بھائی، مجھ سے یہ سب نہیں چلے گا.
پلیز میں یہ نہیں کر سکتی، آپ مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیں گے۔ تنویر نے کہا، ارے آخر ایسی کیا بات ہو گئی؟ بس کچھ نہیں، آپ کو پتا ہے وہ بے وقوف آدمی ہے اور نادان کی دوستی جی کا جنجال ہوتی ہے۔ آپ نہیں جانتے وہ مجھے کس کس جگہ بدنام کر دے گا۔ خواہ مخواہ میں آپ کی باتوں میں آ گئی۔ تنویر نے کہا، یار تنویر، اب تم اتنی کچی بھی نہیں ہو، یونیورسٹی میں نہ جانے کیا کیا ہنگامے کرتی رہی ہو، کیا تمہیں یہ تھوڑا سا تفریحی پروگرام پسند نہیں ہے؟ تفریح کی بات نہیں ہے صفدر بھائی، آپ اس کی شخصیت بھی تو دیکھیں، احمق آدمی ہے، جہاں جو منہ میں آئے گا اور جو جی میں آئے گا کر بیٹھے گا اور کہہ بیٹھے گا۔ آپ سمجھتے ہیں اس سے میری پوزیشن خراب نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے۔ واہ، آپ کا وعدہ؟ یہ سب بیکار باتیں ہیں، میں نہیں کروں گی یہ سب کچھ۔ تنویر، یہ سب باتیں بیکار نہیں ہیں، اتنی مشکل سے تو ہم نے ایک نیا سیٹ اپ بنایا ہے اور تم اسے بگاڑ رہی ہو۔ باتیں کیا ہوئیں؟ بس باتیں کیا ہوئیں، بھول گیا سب کچھ۔ کہنے لگا، افریقہ سے میرے لیے ہی تو آیا ہے اور رات 12 بجے باغ میں ملنے آئے گا۔ کیا؟ صفدر اچھل پڑا۔ جی ہاں، اب فرمائیے، آپ 12 بجے جاگتی رہوں اس گدھے کے لیے اور پھر باغ میں بھی پہنچوں؟ نہ بابا نہ، میں یہ سارے کھیل نہیں کھیل سکتی۔ تنویر، تجھے خدا کا واسطہ ہے، ایسا اچھا پروگرام مس کرے گی تو؟ مزہ آ گیا۔ رات کو 12 بجے؟ کیوں شاہد، چاند کی کون سی تاریخ ہے آج؟ صفدر نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، چاند سے میری کوئی خاص دوستی نہیں، شاہد نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے تاریخ راتیں ہیں۔ چلو تاریخ ہی صحیح، تاریخ رات میں 12 بجے باغ کے اندر۔ بھائی واہ، آج ذرا اہل خاندان کے لیے بھی باغ میں ایک تفریح پروگرام ہو جائے۔ صفدر نے کہا، تمہیں ہمیشہ ایسی ہی باتیں سوچتی ہیں صفدر، بس میں نہیں جاؤں گی۔ تنویر نے کہا، تنویر ہمارا دل نہ توڑو، بڑی آس لگائی ہے تم سے، کیا کریں اس ماحول میں، بوریت کے سوا یہاں رکھا ہی کیا ہے، بس یوں تھوڑی سی تفریح ہو جاتی ہے۔ اب تم اپنا دوسرا پروگرام شروع کرو۔ وہ کیا؟ تنویر نے پوچھا اور صفدر آہستہ آہستہ اسے کچھ بتانے لگا۔ تنویر ہنس پڑی تھی۔ صفدر بھائی، اس قدر ستم ظریف بھی نہ بنیے کہ کہیں کوئی مشکل پیش نہ آ جائے۔ بھائی، میں تمہیں ایک بات بتائے دے رہا ہوں، بلکہ تم مجھ سے ایک تحریر لے لو، اگر کہیں کوئی مشکل پیش آ گئی تو میں سب کچھ اپنے سر پر لے لوں گا، تم لوگوں پر کوئی بات نہ آنے پائے گی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ اس کوٹھی سے نکال دیا جاؤں گا؟ صفدر نے کہا، یہی تو ہم نہیں چاہتے۔ تنویر نے کہا، اچھا جی، آپ جو کچھ چاہتی ہیں وہی بتا دیں۔ صفدر نے کہا، تو بس اس فضول پروگرام کو ختم کیا جائے۔ نہ، ایسا نہیں ہوگا، یہ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ دنوں کے لیے اس کوٹھی سے چلا جاؤں، مجھ سے اس طرح خاموش نہیں بیٹھا جاتا، صفدر نے کہا اور تنویر ہنسنے لگی۔ آپ بھی بس کمال کے آدمی ہیں صفدر بھائی۔ اچھا بابا، جاتی ہوں، اس نے کہا اور وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ اب اسے عالم پناہ کی تلاش تھی۔ عالم پناہ اپنے کمرے میں مل گئے، الو کی طرح اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ تنویر کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ چند ساتھ وہ اسے اسی طرح دیکھتے رہے، پھر بولے، ارے آپ آئیے، چشم ماں روشن، دل ماں شاد۔ جی؟ تنویر منہ پھاڑ کر بولی، میرا مطلب ہے میں شعر پڑھ رہا تھا۔ عالم پناہ بوکھلا کر بولے، او اچھا، یہ شعر تھا؟ تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ میرا آنا ناگوار گزرا ہے آپ کو؟ تنویر نے پوچھا۔ جی نہیں تو، خدا کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر میرا مطلب ہے کہ آپ بس ایسے ہی چلی آئی تھی۔ جہانگیر صاحب، یہاں ماحول میں دل نہیں لگتا، جب سے آپ آئے ہیں تھوڑی سی رونق ہو گئی ہے۔ مجھے آپ جیسے کلاسک لوگ بہت پسند ہیں، ہر موضوع پر اتنی گہری نگاہ میں نے بہت کم لوگوں کی دیکھی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کے لوگ آپ جیسے عظیم فنکاروں کی قدر نہیں کرتے۔ تنویر نے مسکرا کر کہا، جی؟ عالم پناہ کا منہ بھاڑ کی طرح کھل گیا۔ بس میں آپ سے کیا کہوں صاحب، جو کچھ دل میں ہے وہ کہہ بھی تو نہیں سکتی۔ للہ کہہ دیجئے نا، آپ کو اللہ کی قسم، جہانگیر عالم پناہ نے بھکاریوں کے سے انداز میں کہا اور تنویر آنکھیں بند کر کے مسکرانے لگی۔ نہیں بنتا جہانگیر صاحب، شرم آتی ہے۔ اللہ آپ کو ہماری جان کی قسم، جو آپ کے دل میں ہے کہہ دیں، ہم تو نہ جانے کب سے کچھ سننے کے لیے بے چین ہیں، نہ جانے کب سے۔ جہانگیر صاحب، آپ نہ جانے کیسے انسان ہے، میری سمجھ میں نہیں آئے۔ ہمیں سمجھیے، اے کاش ہمیں کوئی ایک بار سمجھ سکتا۔ عالم پناہ ٹھنڈی سانس لے کر بولے، کیا ہیں آپ؟ یہ بتائیے تو صحیح۔ ہم ٹوٹے ہوئے ستارے ہیں، قسمت کے مارے ہیں، اور
عالم پناہ گھمبیر آواز میں بولے، میں جانتی ہوں آپ نوشاب کو چاہتے ہیں، مگر میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ میرا دل آپ کے لیے روتا ہے جہانگیر، مگر میں بے حد بے نصیب ہوں۔ تنویر نے گردن جھکا لی۔ ارے نہیں نہیں، لعنت ہے ہم پر جو اتنے دن خواہ مخواہ غلط فہمیوں کا شکار رہے، نہ جانے کہاں کہاں ویرانوں میں بھٹکتے رہے۔ نوشاب بہت اچھی ہے، مگر اتنی بھی نہیں کہ ہم اس کے لیے اپنی زندگی خراب کر دیں اور آپ کی زندگی سے کھیلیں۔ تو آپ میری وجہ سے نوشاب کو چھوڑ دیں گے؟ آپ کی وجہ سے ہم دنیا چھوڑ دیں گے؟ آپ کہہ کر تو دیکھ لیں۔ عالم پناہ بالکل ہی بوکھلا گئے تھے۔ چلیے اب ایسا بھی کیا، بلا وجہ میں آپ سے دنیا کیوں چھینوں؟ اتنی اچھی صحت، اتنی اچھی آواز پائی ہے آپ نے، میں تو آپ کے فن کے دل سے قدردان ہو گئی ہوں۔ یہ بے وقوف لوگ کلاسک موسیقی کو کیا سمجھیں؟ حالانکہ آپ کی آواز میں اتنا سوز، اتنا درد ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اوہ تنویر، تم نے مجھے نہ جانے کیا کیا بنا دیا۔ میں تو خود کو ویرانے میں کھڑا تنہا درخت سمجھتا تھا، لیکن اب اس درخت پر ایک بلبل آ بیٹھی ہے۔ وہ مجھے اپنی حسین آواز میں نغمے سنا رہی ہے اور درخت جھوم رہا ہے، جھوم جھوم کر گا رہا ہے۔ درخت، تنہا درخت، بے آب و گیا درخت، ویران درخت، اب سرسبز و شاداب ہے۔ وہ جھوم رہا ہے، خوشی سے جھوم رہا ہے۔ عالم پناہ کی آنکھیں بند ہو گئیں اور تنویر کو اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گئی۔ اس نے منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ عالم پناہ عالم میں بے خوابی میں نہ جانے کیا کیا کہتے رہے۔ پھر جب آنکھ کھلی تو تنویر کا رخ دوسری طرف تھا۔ وہ اس کے سامنے آ گئے اور بولے، تنویر تم نے میری طرف سے رخ کیوں پلٹ لیا؟ اس وقت کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی آپ سے؟ رات کو 12 بجے باغ میں آ جائیے۔ تنویر نے کہا۔ باغ میں؟ ہاں، کس جگہ؟ بس جس جگہ آپ میری آہٹ پائیں اسی جگہ آ جائیں، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ میں آؤں گا، عالم پناہ نے بے خودی میں کہا، اور تنویر ان سے اجازت لے کر باہر نکل آئی۔ باہر آ کر وہ ایک کونے میں کھڑی ہو کر حلق پھاڑ پھاڑ کر ہنسنے لگی۔ صفدر اور دوسرے افراد چند ہی ساتھ بعد اس کے نزدیک پہنچ گئے۔ کام بن گیا؟ جی ہاں بن گیا، آپ لوگ میرا ستیہ ناش کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ تنویر نے کہا۔ یار تنویر، کمال ہے، اب اتنا سا کام تمہارے سپرد کیا ہے تو اس قدر نخرے بھی نہ کرو۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو تماشا دیکھتی، خدا کی قسم لطف آ جاتا۔ تنویر ہنس پڑی۔ لطف تو اب بھی آ جائے گا، بشرط یہ کہ تم اتنی سنجیدگی سے نہ لو۔ یوں سمجھو کہ کالج کی زندگی واپس آ گئی اور تم کسی ڈرامے میں حصہ لے رہی ہو۔ تو دوستو، رات کو 12 بجے سب نے نعرے لگائے اور یہ مجمع منتشر ہو گیا۔ زاہد ظفر ٹھیک 10 بجے مسز درانی کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا اور مسز درانی چونک پڑی۔ اس نے ملازموں کو ہدایت کر دی تھی کہ 10 بجے ایک مہمان آئے گا، اسے احترام کے ساتھ اندر لایا جائے، لیکن کسی ملازم نے زاہد ظفر کے آنے کی اطلاع نہیں دی تھی۔ ہیلو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیلو ظفر، مگر اس طرح اچانک؟ یہ میرا مخصوص انداز ہے۔ ظفر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ ملازموں کو تمہارے آنے کی اطلاع دی ہے؟ نہیں، میں عقبی دیوار سے آیا ہوں، زاہد نے کہا اور مسز درانی مسکرانے لگی۔ تم بے حد چالاک انسان ہو ظفر۔ شکریہ، بندہ کس قابل ہے؟ زاہد ظفر مسکرانے لگا۔ مسز درانی بھی آنکھیں بند کر کے ہنسنے لگی تھیں۔ کیا پلاؤں تمہیں؟ کھانا کھا چکے ہو یا؟ کھا چکا ہوں۔ وہ پلاؤ جو دل میں اترتی ہے، میں لاتی ہوں، مسز درانی نے کہا اور دوسرے کمرے میں آ گئی جہاں اس کے لیے پہلے سے انتظامات کر رکھے تھے۔ شراب کا سامان لے کر وہ پھر خوابگاہ میں آ گئی اور اس نے 2 گلاس تیار کر لیے۔ چھوٹی چھوٹی چسکیاں لیتے ہوئے وہ گفتگو کرنے لگے۔ مسز درانی نے کہا، ایک بار پھر سوچ لو ظفر، یہ سب کچھ کر سکو گے؟ تمہارا ساتھ رہے تو پھر کیا غم ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا پروگرام ہے؟ اسے تلاش کر کے گولی مار دوں گا، بس ایک بار اس سے سامنا ہو جائے، یہی بہتر رہے گا۔ لیکن اس کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس کا انتظام میں خود کر لوں گی۔ وہ کیسے؟ میں اسے فون کر کے بلا لوں گی، کہہ دوں گی کہ ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنی ہے۔ مسز درانی نے کہا، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر کہاں بلاؤ گی؟ یہیں کوٹھی میں، وہ بہت چالاک ہے، اگر میں نے کہیں دوسری جگہ بلایا تو وہ ہوشیار ہو جائے گا۔ لیکن لاش کا کیا ہوگا؟ تم کہیں لے جا کر ٹھکانے لگا دینا۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ملازم، ان کا بھی بندوبست کر لوں گی۔ وہ کیا، کل کرو گے یہ کام؟ ہاں، اب تو کل ہی ہو سکتا ہے، اور یوں بھی آج کی رات چاند ستاروں میں بسر ہوگی۔
زاہد ظفر پھر بے تکی شاعری پر اتر آیا، تو کل میں ملازموں کو چھٹی دے دوں گی۔ اوکے، زاہد ظفر نے کہا، اور اس وقت ان کے کانوں میں ایک کہکہے کی آواز گونجی۔ عجیب سا کہکہا تھا۔ دونوں چونک پڑے۔ آواز دروازے کے باہر سے سنائی دی تھی۔ کون تھا یہ؟ زاہد ظفر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، مسز درانی کی آواز میں ہلکی سی کپ کپاہٹ تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کے اندر آنے کی منتظر ہو، لیکن کوئی نہ آیا۔ کون ہو سکتا ہے یہ؟ اس نے جیسے خود سے سوال کیا۔ ممکن ہے کوئی ملازم ہو، زاہد ظفر بولا۔ کسی ملازم کی یہ جرت نہیں ہو سکتی، مسز درانی نے کہا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ ظفر نے اس خوف کو محسوس کیا اور ہنستے ہوئے بولا، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ہوگا کوئی، میں دیکھتی ہوں۔ او ڈارلنگ، میں یہاں موجود ہوں اور تمہیں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ظفر، اس کہکہے میں ایک عجیب سی بات تھی۔ وہ کیا؟ یوں لگتا تھا جیسے کوئی ہماری بات سن کر استہزائیہ انداز میں ہنسا ہو۔ وہم ہے تمہارا، کوئی حرج نہیں ہے، آؤ اسے دور کر لیں، مسز درانی نے کہا، اور ظفر ہنستا ہوا اٹھ گیا۔ عورت ہر حالت میں عورت ہے، معصوم معصوم ہنستا ہوا سا پھول۔ تمہارے لیے اتنی بڑی کوٹھی میں رہنا بہت مشکل ہوتا ہوگا، اتنی سی بات پر اس قدر خوف زدہ ہو جاتی ہو۔ میں ایک بھوت کے جال میں پھنس گئی ہوں ظفر، یقین کرو، میں اس سے قبل خوف کے نام سے واقف نہیں تھی، کبھی مجھے ڈر نہیں لگا تھا، لیکن ظفر ان دنوں مجھے ہر وقت ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں خود کو تنہا اور غیر محفوظ سمجھتی ہوں۔ کل جب تم اپنی آنکھوں سے اس بھوت کی لاش دیکھ لو گی تو مطمئن ہو جاؤ گی۔ اس وقت خود کو سنبھالے رکھو، ظفر نے کہا۔ وہ دونوں باہر نکل گئے۔ دور دور تک خاموشی پھیلی ہوئی تھی، کسی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن وہ اس کہکہے کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دیواریں تو نہ ہنسی ہوں گی۔ مسز درانی کو قرار نہ آیا۔ حال میں کوئی ملازم بھی نہیں تھا، کیونکہ مسز درانی نے ملازموں کو خود چھٹی دے دی تھی۔ البتہ گیٹ پر چوکیدار ضرور موجود تھا۔ وہ دونوں چوکیدار کے پاس پہنچ گئے۔ چوکیدار مستعد ہو گیا تھا۔ کون آیا تھا خان بابا؟ مسز درانی نے پوچھا۔ جی بی بی صاحب، چوکیدار حیرانی سے بولا۔ اس نے زاہد ظفر کو دیکھا اور مزید حیران رہ گیا۔ کوئی آیا تھا؟ مسز درانی پھر بولی۔ جی بی بی صاحب، آپ کا مہمان آیا تھا، مگر وہ یہ صاحب نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ وہ تو کوئی بوڑھا آدمی تھا بی بی صاحب، چوکیدار نے کہا، اور مسز درانی بری طرح خوف زدہ نظر آنے لگی۔ کہاں گیا وہ؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ آپ کے حکم سے اندر بھیجا تھا اس کو۔ پھر کیا وہ چلا گیا؟ نہیں، ابھی اندر ہے۔ آؤ، مسز درانی نے مستربانہ انداز میں کہا۔ اب ظفر کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے تھے۔ سنو، اس نے چوکیدار سے کہا، اگر وہ باہر نکلنے کی کوشش کرے تو اسے مت جانے دینا، اور اگر بھاگنے کی کوشش کرے تو تم اسے زخمی کر سکتے ہو۔ ظفر نے چوکیدار کو ہدایت کی اور پھر بڑی تیزی سے اندر چل پڑا۔ راستے میں اس نے پستول نکال لیا تھا۔ مسز درانی بھی پھولے ہوئے سانس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کوٹھی کا کونا کونا چھان مارا، لیکن کسی اجنبی کا کوئی نشان نہیں ملا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں بیڈ روم میں آ گئے۔ مسز درانی کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف کے اثرات نمایاں تھے۔ سنو، ظفر نے بڑے پیار سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ تم خود اس کا اندازہ کر سکتے ہو ظفر۔ یعنی؟ ظفر نے سوالیہ انداز میں کہا۔ وہ آخر کون تھا؟ بھئی کوئی بھی ہوگا، اس میں آخر اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ظفر، میری زندگی ایک عجیب و غریب موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ مسز درانی کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی نظر آنے لگی۔ اب میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کسی قسم کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ظفر، وہ درندہ ہے، مجھ سے بڑا درندہ نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ ظفر نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، اور مسز درانی سسکیاں لینے لگی۔ اس نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ میں بڑے سکون سے بسر کر رہی تھی، جو کچھ کرتی اپنے لیے کرتی تھی۔ اس دنیا نے مجھے کبھی کچھ نہیں دیا، ورنہ میں بھی کبھی شریف تھی، اچھے انداز میں زندگی گزارنے کی خواہش مند تھی، لیکن اس دنیا نے مجھ سے میری اچھائیاں چھین لی، تو پھر میں برائیوں کے راستے پر آ نکلی۔ میں نے ایک عمر خود مختار رہ کر گزاری ہے، لیکن اب میں مصیبتوں میں پھنس گئی ہوں۔ میں اس کے چنگل سے نکل جانا چاہتی ہوں ظفر، ہر قیمت پر۔ مسز درانی سسکیاں بھرتی ہوئی بولی۔ میں تمہاری مدد کروں گا ڈارلنگ، ظفر اس کے شانے پر تھپکی دیتا ہوا بولا۔ وہ یقیناً وہی ہوگا۔ کیا مطلب؟ ہاں، وہ بہت چالاک ہے،
بہت ہی خونخوار اور درندہ صفت۔ دیکھو مسز دورانی، اب تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ نہیں ظفر، پلیز تم ناراض نہ ہو، میری مجبوری کو سمجھو پلیز، مسز دورانی نے ملتجی لہجے میں کہا۔ تو کیا چاہتی ہو تم؟ میں چلا جاؤں یہاں سے؟ ظفر نے پوچھا۔ نہیں نہیں، تنہا رہوں گی تو مر جاؤں گی، مسز دورانی نے کہا۔ آخر تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ ظفر نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ اس نے کہیں ہماری گفتگو نہ سن لی ہو۔ سن لی ہے تو ٹھیک ہے، کیا بگاڑ لے گا وہ ہمارا؟